یہ دنیا میں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ غیر مسلم نے کیے. 8 لاکھ اگر لوگ امریکہ میں امریکہ میں 80-90 لاکھ لوگ نکلے ہیں. نو کنگ کا ہم ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف ہے. جوز بھی تھے, ان میں یہودی بھی شامل تھے. تو یہ واقعی ان کی بات صحیح ہے کہ ہمیں زائنسٹ الگ چیز ہے, یہودی الگ چیز ہیں, اور زائنسٹ جو ہے حضور کے زمانے میں بھی یہودی تھے. وہ حسیب صاحب, ایک زمانے میں اللہ نے اچھا سسٹم رکھا تھا, قرآن شریف میں جیسے ذکر آتا ہے کہ جس قوم کو تباہ کرنا چاہتا تھا, جو حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی, تو ان پر پتھروں کی بارش کر دیتا تھا, سیلاب لے آتا تھا, تیز ہوائیں بھیج دیتا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. زلزلے وہ قوم کافی تباہ ہو کر ختم ہو جاتی, تاریخ کا حصہ بن جاتی تھی. لیکن آج کل کے زمانے میں اس نے زمین پہ جو شیطانی لوگ ہیں ان کے حوالے شاید یہ فی الحال ان کو کہا ہوا کہ تم یہ کام کرو ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہم کچھ بھی کہیں, آپ یہاں پہ ذکر آیا کہ یہ اس کو ریلیجیس وار کی طرف اس کو جو ہے لے جایا جا رہا ہے, وہ صحیح ہے. اس پہ اپنا ان کے 3 امپورٹنٹ لیڈرز نے یہ جو بیان دیے ہیں کہ یہ جو آخری جنگ ہوگی جس میں فیصلہ ہوگا کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ اتریں گے, جو ہم سب کی بلیف ہے, تو اس کے مطابق وہ اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کرے کہ اٹ از دیٹ فیصلہ کن مارکا ہے. یہ اس میں ان کا سیکٹری آف وار بھی ہے, ان کا جو یروشلم میں اسرائیلی ایمبیسڈر ہے اس نے ملینر کے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ والا واقعہ ہے, سب کچھ ہے. بیسک بات جو ہے, دیکھیے جب بھی ہم کوئی غلط کام کرنے چلتے ہیں اس کو بڑے نوبل تھاٹس, آئیڈیاز اور یہ دیتے ہیں, لوگوں کو کنفیوز کر کے, ان کو شیشے میں اتار کے, ان کو دھوکہ دے کر, مطلب کچھ اور ہوتا ہے لیکن اعلیٰ مقاصد بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے تیل کے لیے ہے, یہ دنیا میں ہیجمنی کے لیے ہے. اور انہوں نے ایک نئی بات سیکھی ہے کہ چائنا کے اگر تیل جو ہے جس کا بہت بڑا وہ امپورٹر ہے, وہ چائنا کو روک دیا جائے تو اس کی ترقی رک جائے گی, اور وہ امریکہ کو جو 1-2 سال میں پیچھے چھوڑنے والا ہے اس سے شاید وہ بچ جائیں. وینزویلا سے وہ 90% وینزویلا کا آئل چائنا لیتا تھا, اس پہ قبضہ کیا تو روکنے کے لیے. یہی وہ چاہ رہا تھا کہ ایران پہ کر کے ان کو دبا کر ہرمز سب پہ قبضہ کر کے ان کے ایران کا تیل یہاں سے بھی جو ہے چائنا کا بند کیا جائے. تو اٹ از لیبیا میں بھی یہی کام تھا, عراق میں بھی یہی کام تھا. اٹ از فار آئل اینڈ اٹ از ٹو ایکسٹینڈ دیئر ہیجمنی ان دا ورلڈ, اور اپنی ڈومیننس قائم رکھنے کے لیے. لیکن یہ جو مس ایڈونچر ہوا ہے ایران پہ حملے کا, جس نے دنیا کو بہت تکلیف پہنچائی ہے, سپلائی چین ٹوٹ گئی ہیں, اور نہ تیل اور نہ صرف گیس, بلکہ دنیا کی ہر شے مہنگی ہو جائے گی, جب کہ سی لینز سیف نہیں رہیں گی, آسانی سے تجارت نہیں ہو سکے گی. ہم بہت مشکل میں آگے نظر آ رہے ہیں کئی مہینوں تک. دوسرا جو یہ ابھی ہرمز سے نکل رہے ہیں, ان کی اجازت سے ان کو تاوان دے کر یا $2 ملین کی فیس دے کر ان سے کہا جا رہا ہے نو پیٹرو ڈالر, پے ان یوان. دیٹ مینس امریکن ڈالر کی ڈومیننس جو ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے. چیلنج ہو ختم تو نہیں, چیلنج ہو گئی ہے. اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریشو ہوتا ہے کہ اتنا سونا رکھو تو اتنے نوٹ چھاپو, لیکن وہ خالی نوٹ چھاپتے ہیں, اور ان کا ڈالر کی ایسی ویلیو ہے کہ اس کی تمام دنیا کے اندر ساکھ ہے. وہ ساکھ جو ہے کمزور پڑنے والی اور کمزور پڑ گئی ہے. اور ابھی برکس کھڑا ہو رہا ہے, روس جو ہے اور چائنا جو ہے, اور یہ ان کی کرنسی جو ہیں وہ بھی لوگ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ڈالر از چیلنج وچ از ویری ویری خطرناک, وچ امیریکن تھنک کہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے. The fact is that America is now a declining power and China is an ascending power. اور چائنا اینڈ رشیا آر کمنگ کلوزر. اور یہاں ساؤتھ میں جو ہے دنیا کا جو پہلے تو تھا نا امریکہ, لیڈ بائی امریکہ اینڈ دا ویسٹ, دے ور لیڈنگ دا ورلڈ. اب یہ جو ہے بیلنس اٹ از شفٹنگ ٹورڈ ساؤتھ.
the money is here, जापान के पास, कोरिया के पास, चाइना के पास, उन सब के पास तेल भी है। तो राइज ऑफ साउथ आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो इनका था ये खेल शतरंज का जो लगाया हुआ था पिछले कई दहाइयों से, वो अब इख्तिताम को पहुंचेगा। लोग सोचेंगे कि भाई अमेरिकन छतरी चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे हमें कोई फ़ायदा है कि नुकसान है। सो ये बहुत से चेंजेस इस लड़ाई की वजह से आ जाएंगी। और कोई मुझसे कह रहा था कि अमेरिका फलाना पावर है, मैं देखो, और ईरान के पास तो इतने हथियार नहीं हैं। देखो, मैंने कहा अमेरिका ने जब भी शिकस्त खाई है वो गरीब तरीन फ़ौजों से खाई है। तो वियतनाम वाले जो थे उनके पास क्या था, ना एयरफोर्स थी, ना कुछ और था, ना कुछ और था। और क्या था अफ़गानिस्तान में, क्या था, वहाँ से 20 साल ख़राब होकर निकले हैं। तो दे हैव बीन चैलेंज बिफोर ऑल्सो। तो अब इस तरह ईरान ने इनको चैलेंज किया है और इजराइल को भी चैलेंज किया है। तो मेरे ख्याल में दुनिया में तब्दीलियाँ आएंगी और तब्दीलियाँ बेहतरी की तरफ जाएंगी। हमें उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। चाइना विल रूल द वर्ल्ड। हाँ, इट इज़ गोइंग टू, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा है उनकी वो उसके उनके सफ़रनामे भी पढ़े हैं ये। जो डॉक्टर साहब का है मशवरा कि बहुत ज़्यादा परेशान ना हो हालात देखते हुए, और शेर पड़ेगा कजरा हो अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्र जहाँ क्यों हो, जहाँ तेरा है या मेरा। बहुत शुक्रिया।